أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. آج الحمدللہ ثم الحمدللہ 152 آیت تک 148 سے لے کر 152 تک چھوٹا رکوع ہے دوسرے سپارے کا، یہ تلاوت کیا گیا۔ اس رکوع میں 5 آیات ہیں، سپارے کا دوسرا رکوع اور 18واں رکوع سورہ بقرہ کے حساب سے۔ پچھلے رکوع میں کچھ ہم نے قبلہ کی تبدیلی کے عنوان پر کچھ باتیں سنی سیکھیں، اللہ رب العزت کے احکامات کا ہم نے منظر دیکھا پڑھا سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے اصل وہ ہے، شخصیات یا چیزوں کا جگہوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس نہیں چاہتے کہ انہی کی صرف طرف لوگ لگ جائیں، اصل حکم کی طرف لوگ جو ہے اللہ کا جو حکم ہے، اللہ کا حکم ہوگا کہ فلاں جگہ کو چومو، ٹھیک ہے جی، حجر اسود کو بوسہ دو، نبی کی سنت ہے، اللہ کا حکم ہے، جو نبی کی جو ہے مرضی ہوتی ہے پسند ہوتی ہے اللہ کو بھی پسند ہوتی ہے، جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اللہ کی منشا ہوتی ہے نبی بھی اسی کو پسند فرماتے ہیں، پھر ہمیں بھی حکم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے جو ہوتا ہے اصل ہوتا ہے، اس کا حکم نہ ہو، اس کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے ہم کسی چیز کو سمجھ لیں کہ اس میں تبارک ہے، اس میں برکت ہے، یہ ہے وہ ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اصل چیز ہے، امر اصل چیز ہے، اوامر اور نواہی اللہ کا حکم، اور یعنی اچھائی کا اور برائی سے جو منع کیا جائے اللہ رسول، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اس سے باز آنا ہے جو نبی نے منع فرمایا، اور جو حکم دیا اس کو کرنا ہے، جو اللہ نے حکم دیا اس کو کرنا ہے، جس کو منع کیا اس سے منع ہونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ مشرق ہو مغرب ہو، جس طرف اللہ رب العزت کا حکم ہوگا نماز اس طرف پڑھیں گے۔ پہلے کچھ 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے، اللہ ہی کا حکم تھا، پھر بعد میں تبدیلی کا حکم بھی اللہ ہی کا تھا۔ تو ماننے والے سچے مومن کھرے مومن مسلمان مانتے ہیں عمل کرتے ہیں، اور جو منافقین ہیں نہیں ماننے والے ہوں تو وہ ہزار ہزار حجتوں کے باوجود بھی نہیں مانتے۔ آج کے رکوع میں دیکھتے ہیں ہم کیا سبق حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے خزانے موتی جواہرات کیا ملتے ہیں ہمیں۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ وجہ سمت کو بولتے ہیں، وجہ چہرے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے جی، زبر زیر سے دیکھیں فرق کتنا آتا ہے۔ تو وجہ جہت
یہی لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، کل، کل ہر کسی کو بولتے ہیں کل، کل مومن، جیسے کل مومن کی اللہ مغفرت فرمائے، کل کل شین قدیر، ٹھیک ہے جی، کل کا معنی کل بھی کیا جا سکتا ہے۔ وجہ، ہوا، ہوا ضمیر ہے، ضمیر یعنی نام کی جگہ جو آتی ہے، مولیہا، فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، سبقت کرنا، اس کا معنی ہو گیا خیرات کا مطلب خیرات کریں، خیرات سے مطلب وہ خیرات صدقہ نہیں ہوتا، یعنی جو کھانا پینا کا چکر ہوتا ہے، خیرات کیا ہے جی؟ نیکی کے کاموں کو بولتے ہیں۔ مطلب کچھ افغان پٹھان لوگوں کے ہیں نا اپنے اپنے الفاظ کی وہ روایات ہوتی ہیں، کچھ وہ اصطلاحات استعمال کرتے ہیں، مثلا ہمارے ہاں کہتے ہیں بھائی کیا ہے گھر میں آپ کے، کہتے ہیں ختم ہے، قرآن خوانی ہے، ٹھیک ہے جی، دعوت شاوت ہے، قرآن خوانی، تو یہ اس پٹھانوں افغانیوں کے ہاں کہتے ہیں کیا ہے جی؟ کہتے ہیں خیرات ہے۔ تو خیرات کو کھانے پینے کا نام نہیں بلکہ کیا، خیرات، صدقہ، خیرات، نیکی کے کاموں کو بولتے ہیں۔ اور ہر گروہ ایک سمت ہے، ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یعنی آگے ڈیٹیل دیکھتے ہیں ہم، کیا کہتے ہیں جی، جس طرح جو ہے دو طبقات ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، انہوں نے الگ الگ اپنی سمتیں بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی جو آئی تھا، کل ذکر آیا تھا، اس پر منہ کرتے ہیں، یہودی اس طرف قبلہ کی طرف، جو قبلہ اول بیت المقدس ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، لہذا تم جہاں بھی ہوگے، اینما، اینا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اینا کہاں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہے، اینا تذہبو، تز، ٹھیک ہے جی، تذہبو، اینا تذہبو، اینا انتا، عربی میں کسی کو پوچھنا ہو کہاں ہو تم، فون پہ بندہ کال کر رہا ہو کسی کو، بھائی کہاں ہو تم، اس کو پوچھنا ہو تو کیا کہیں گے؟ اینا انتا، مرد ہے اگر، لڑکی کو پوچھنا ہے اینا انتی، تم کہاں ہو؟ تو آئینہ کس لیے جی؟ آپ نے بات کرنا بھی سیکھ لیا، آج کسی سے پوچھنا ہو تم کہاں ہو تو آئینہ استعمال ہوگا، کہاں کے لیے، کس جگہ میں ہو تم، ٹھیک ہے جی۔ تو ہم الفاظ اپنی گفتگو میں کیا کریں جی؟ الفاظ استعمال کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے جی، اردو میں بھی گفتگو کریں، الفاظ سب سے پہلے عربی میں جو ہمیں آتا ہو عربی میں گفتگو کریں، پھر اردو میں، انگلش میں بھی کرنے کی کوشش کریں، ہر جتنی ہمیں سمجھ آتی ہے بات، گفتگو، تکلم لائیں۔ اینما تکونو، تم جہاں بھی ہوگے، ما تکونو، تکونو مطلب تم سب ہوگے جہاں بھی، یأتی بکم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا، تم کو جمع کر لے گا اللہ تعالیٰ، جہاں مرضی ہو آپ۔ اس کا مطلب کیا ہے جی؟ جو لوگ قبلہ کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے، ان پر حجت تمام کرنے کے بعد مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ الگ بنا رکھے ہیں، اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلہ پر جمع کر سکو، یعنی یہ امپوسیبل بات ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ماننے والے نہیں ہیں آپ کی بات، ہر کوئی نہ کسی کو ہدایت ملتی ہے مکمل ہر کسی کو کہ سارا ایک ہی ہو جائے، لہذا آپ لوگ ان لوگوں سے قبلے کی بیس میں پڑھنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے نام اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو، اور اس کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، فاستبقوا الخیرات، ٹھیک ہے جی۔ آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہبوں والوں کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے گا، اور اس وقت ان سب کی ترکی تمام ہو جائے گی۔ یہ کیا مطلب ہے جی؟ وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا، کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کا منظر ہے، وہاں تو سب اکٹھے ہوں گے، سب نے ایک ہی جگہ اکٹھا ہونا ہے، وہاں قبلہ شبلہ والا کیا چکر ہوگا، سب کو جمع کر دیا جائے گا، سب اب کچھ بھی نہیں کہیں گے بھائی ہم ادھر منہ کریں ادھر منہ کریں، ایک ہی طرف صف میں کھڑے ہوں گے، صف میں کھڑے ہوں گے سب برابر، اللہ اکبر۔ تو آپ جو ہے زیادہ
فکر نہ کریں، انک لا تہدی من احببت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ ہر کوئی ہدایت یافتہ ہو، محبت تھی ہر کسی سے، فکر تھی امت کی سب کی، بھائی سب جنت والے بن جائیں، تڑپ تھی دل میں، فکر تھی۔ لیکن تھوڑی تسلی بھی اللہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ تھوڑا سا تسلی رکھیے، یہ ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے کہ وہ اسلام لے آئے یا ایک ہی قبلے کی طرف وہ آپ کی بات مان لے۔ میرا یہ معاملہ ہے نا، اب امتحان کا معاملہ ہے، اب سارے ہی پاس ہو جائیں تو پھر دنیا یہ بنانے کا مقصد کیا ہوا؟ کوئی مانے گا کوئی نہیں مانے گا، کوئی دلائل سن کے بھی مانے گا۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ نے پہنچا دیا پیغام، آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس کا تو معنی ان اللہ علی کل شیء قدیر کا تو سب کو ماشاءاللہ آتا ہی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، علی پر، کلی ہر چیز، ہر سب، سب پر، شیء چیز، قدیر قادر ہے، شے پر اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، قدرت رکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، قادر ہیں، ہر کچھ کر سکتے ہیں، سب کچھ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ بار بار آتا ہے، یعنی جو کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کو پاسبل نہیں لگتا، یعنی وہ کہتا ہے یہ کام بالکل امپاسبل ہے، نہیں ہو سکتا، انہونی ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ کرتے ہیں، ہر کام اللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ جگہ جگہ اللہ نے نشانیاں دکھائیں، معجزات دکھائے، کرامتیں اللہ تعالیٰ اللہ والوں سے کرواتے ہیں۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، اپنا منہ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف کرو۔ یہاں پہ بھی حکم دیا جا رہا ہے، سفر میں بھی، حضر میں، جہاں بھی آپ جائیں آئیں تو اس چیز کو فرض جو ہے قبلہ کی طرف منہ، اس کا خیال کرنا ہے۔ جیسے پیچھے بھی کچھ اس پہ مسائل بتائے گئے، گفتگو ہوگی کہ قبلہ کی سمت کا خیال کرنا ہے۔ آج کل تو بہت ساری سہولتیں ہیں نا، پہلے لوگ کیونکہ زیادہ یہ ڈیوائسز وغیرہ نہیں ہوتی تھیں، بہت کم، مطلب کسی کے پاس کوئی آلہ ہوتا سمت معلوم کرنے کا۔ اب تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے جی، ایک دوسرے کو موبائل پہ پوچھ لیتے ہیں، پہلے سے ہی سیٹ اپ پتہ ہوتا ہے سارا، گوگل میپ شیپ فلاں فلاں ہر چیز پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں لیکن کوشش کرنی چاہیے، پھر بھی ایسے علاقے ہیں، ایسے جماعتیں جاتی ہیں ملکوں میں اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، مطلب وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، موبائل نہیں ہے، اسی لیے ہر محاذ پہ دین کے شعبے موجود ہیں۔ کہیں پیدل سفر کرنے والے ہیں، کہیں گاڑیوں پہ سفر کرنے والے ہیں، کہیں ذکر کی محنت کرنے والے ہیں، کہیں تبلیغ کی محنت کرنے والے ہیں، تمام شعبوں میں تو گاڑیوں پہ محنت کرنے والے، گاڑیوں پہ جا کر محنت کرنے والے ہیں، ہر شعبے کے ہر طرح سے سفر کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے کام لے رہے ہیں، دنیا کے آخری کونے تک بھی دین کی محنت کرنے والے جا رہے ہیں۔ تو مختلف حالات ہوتے ہیں، جگہ ہوتی ہیں، اور ہر قسم کے اللہ تعالیٰ نے حالات کے مطابق مسائل دیے ہیں، ان کے حل دیے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، جہاں بھی ہو آپ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام بیت اللہ کو کہا جاتا ہے۔ تو تم جہاں سے بھی سفر کے لیے نکلو، اپنا منہ نماز کے وقت، یعنی نماز کے وقت، فولی کر لو، ٹھیک ہے جی، وجہ کا اپنا منہ، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، شطرہ مطلب مسجد حرام کی طرف، ٹھیک ہے جی، مسجد الحرام کی طرف کر لو۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حق سچ بات نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں 3 مرتبہ دہرایا ہے۔ اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے، دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے کہ جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو، بلکہ جب مکہ مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے، اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا۔ البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی 100% سیدھ میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا۔
کیونکہ ہر کسی کو تو ہر جگہ سے نظر تو نہیں آ رہا نا سمت، کیونکہ یہ مختلف مساجد گھروں کو ترتیب سے ایک بنایا گیا ہے بہت اندازے کے ساتھ. وہ بہت پرانے لوگ بہت اچھے جو ہے نا ان کے اندازے ہوتے تھے 100% اس حساب سے وہ بناتے ہیں. بعض دفعہ ہماری مسجد عائشہ فاروق اعظم کے جو گھر ہیں ان میں کچھ سمتیں صحیح نہیں ہیں، بہت پریشانی ہے ان لوگوں کو. وہ صحیح طرح سے نا نہیں، گھر نہیں بنے ہوئے صحیح. مسجد تو بنی ہوئی ہے، جو گھر ہے ایک طرف بنے ہوئے ہیں مسجد کے مغربی سائڈ، وہاں ان کو پریشانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. وہ پلاٹوں شاٹوں والوں نے کچھ گڑبڑ کی، صحیح طرح نہیں کی، تو انہیں تھوڑا بہت سارا اس میں فرق آ جاتا ہے. جس طرح ہم مسجد میں پڑے ہوتے ہیں وہ ان کو بہت سارا یعنی لیفٹ سائڈ ہو کے نماز پڑھنی پڑتی ہے. البتہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سمت کا لفظ استعمال فرما کر 100% چیز میں ہو، بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا. اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے سمت صحیح متعین کر لے. ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی. یعنی نماز کے فرائض بھی آپ اسی میں تھوڑے سے سمجھ لیں، جیسے ارکان نماز، شرائط نماز. شرائط نماز کے اندر یہ جو ہے شامل ہے منہ کی طرف، منہ کھانا کعبہ کی طرف کرنا. ٹھیک ہے جی. جس طرح شروع میں بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلہ کی طرف منہ ہونا، چھٹے نمبر پہ 7ویں نیت کرنا. اسی طرح نماز کے تکبیر تحریمہ، قیام کرنا، قرات کرنا اور رکوع کرنا، دونوں سجدے اور التحیات. آخری رکعت میں التحیات جتنی دیر پڑھی جاتی ہے اتنی دیر بیٹھنا، یہ فرض ہے. یہ 6 اور 7 تقریباً 13 فرائض ہوتے ہیں ٹوٹل جو ہے نا ہر جگہ. اسی میں تفصیلیں پھر لکھی جاتی ہیں آگے. یہ موٹے موٹے 13 فرائض ہوتے ہیں. اسی طرح واجبات ہوتے ہیں، تو اسی میں یہ ایک فرض کا بیان ہو رہا ہے. اور کتنا تاکیدی فرض، 3 دفعہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. لہذا اس میں جتنا کوشش ہو، جہاں بھی کہیں پہ بندہ جاتا ہے سفر میں، تو کوشش کرنی چاہیے اچھی طرح معلومات لینی چاہیے. مسجد حرام کی طرف کرو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں. وَمَا اللَّهُ، نہیں اللہ تعالیٰ، بِغَافِلٍ اس سے غافل، عَمَّا جو کچھ تعملون تم کر رہے ہو، عمل کر رہے ہو جو کچھ. اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے سارا کچھ، تم صحیح کوشش کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو، کیسی کوشش کر رہے ہو، صحیح طرح نمازیں پڑھ رہے ہو نہیں پڑھ رہے ہو. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو، اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تاکہ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي. البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے، سو ان کا کچھ خوف نہ رکھو، ہاں میرا خوف رکھو، مجھے سے ڈرو، ان سے نہ ڈرو. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں، اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. ان کو حجت بازی کا موقع نہ ملے. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی وہ باتیں نہ کریں. ٹھیک ہے جی. حجت بازی نہ کریں، اس کا مطلب کیا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا، یہودی یہ حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحق ہے. یعنی انہوں نے ایک غلط فہمی ان کی یہ تھی کہ بس جگہ پرستی کے اوپر لگے ہوئے تھے کہ بس یہ جگہ ہو گئی تو بس ٹھیک ہے. ابھی بھی اسی کی جنگ ہے. ٹھیک ہے جی. اسی کی انہیں کوئی غلط فہمیاں ہیں، یا جو باتیں ہیں وہ تابوت وغیرہ کے چکر میں انہوں نے فلسطین میں جو ہمارا قبلہ اول ہے اسے قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں، اور کتنا ظلم ڈھا رہے ہیں. اور جناب غلط فہمی ہے جو بھی ہے، ان کو حضرت سلیمان داؤد علیہ السلام کا تابوت وغیرہ جو تھا، تبرکات
جس کا اس دوسرے سپارہ کے آخر میں انشاءاللہ ذکر آئے گا، اس کے چکر میں انہوں نے جناب قبضہ کرنے کے چکر میں یہودی یہ وجد کرتے تھے کہ دیکھو تم ہمارا دین بر حق ہے، اس لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اور مشرکین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں، مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے۔ اب جب کہ قبلے کی تبدیلی میں جو مصلحت تھی وہ حاصل ہو گئی، اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے، تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو گئی۔ البتہ وہ کٹ حجت لوگوں جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی قسم کھا رکھی تھی، ان کی زبانیں کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا حجتوں کے جو ہے خوگر ہوتے ہیں، خواہ مخواہ کی حجتیں کرنی، انہوں نے جو مرضی ان کو صحیح بات بتاؤ آگے سے حجتیں کرتے رہیں گے، تو یہ انہی کی عادت تھی۔ لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں، فلا تخشوہم واخشونی، انہیں اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، پرواہ نہیں کرنا چاہیے، ولا یخافون لومۃ لائم۔ تو یہ تسلی اور سمجھایا جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون۔ یہ نعام ایسا ہے کما جیسے ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاکیزہ بناتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے، لہٰذا مجھے یاد کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، لہٰذا مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر اور ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے تزکیہ کا لفظ آئے گا، تزکیہ ہی کے عنوان پر ہم اللہ والوں سے بیعت کرتے ہیں، ان سے اصلاح حاصل کرتے ہیں، روحانی جو ہے ترقی حاصل کرتے ہیں، یہ تزکیہ اسی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ خود ہی دیکھیں اس آیت میں تزکیہ کا لفظ آیا اور آگے کیا آیا، فاذکرونی اذکرکم، اللہ کہہ رہے ہیں مجھے یاد کرو۔ تو تزکیہ حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ شکر اللہ کا ذکر، اللہ نے خود ہی علاج بتایا۔ اب ہم اس چیز کو سمجھے، قرآن ہمیں کیا دعوت دے رہا ہے، کتنے جو ہے قرآن کے انوار و برکات ہیں جو ہم سمجھ نہیں رہے، ہمیں کوئی صحیح طرح بتاتا نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر کے وقت دو دعائیں کی تھیں، ایک یہ کہ ہماری نسل سے ایسی امت پیدا فرمائیے جو آپ کی مکمل فرمانبردار ہو، اور دوسری یہ کہ ان میں ایک رسول بھیجیے، وَبْعَثْ فِيهِمْ، دیکھیے پیچھے آیت نمبر 128-29 جیسے ہم نے وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، ٹھیک ہے جی پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی دعا اس طرح قبول فرمائی کہ امت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو معتدل امت وسطا امت قرار دے کر پیدا فرمایا۔ دیکھیے آیت نمبر ہم نے 143 میں اس کو پڑھا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کرتے ہوئے تم پر یہ نام فرمایا کہ تمہیں معتدل امت بنا کر آئندہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کی رہنمائی تمہیں عطا کر دی، جس کی ایک اہم علامت یہ بھی ہے کہ ہمیشہ کے لیے کعبے کو قبلہ بنا دیا گیا۔ اسی طرح ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری دعا قبول کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان بھیج دیا ہے، جو انہی خصوصیات اور فرائض منصبی کے حامل ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے مانگے تھے۔ ان میں سے پہلا فریضہ کیا ہے جی؟ تلاوت آیات ہے۔ منصب نبوت کیا ہے جی؟ پہلا تلاوت آیات ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم کی آیات کو تلاوت کرنا بذات خود ایک مقصد اور نیکی ہے، ایک بہت بڑی نیکی، خواہ وہ تلاوت بغیر سمجھے کی جائے، کیونکہ قرآن کے معنی کی تعلیم آگے ایک مستقل فریضے کے طور پر بیان کی گئی ہے۔ دوسرا مقصد قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے بغیر قرآن کریم کو ٹھیک ٹھیک سمجھنا ممکن نہیں، اور یہ کہ صرف ترجمہ پڑھ لینے سے قرآن کریم کی صحیح سمجھ حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ اہل عرب عربی زبان سے خوب واقف تھے، انہیں ترجمہ سکھانے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں تھی۔
تیسرے آپ کا فریضہ یہ بتایا گیا ہے کہ آپ حکمت کی تعلیم دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ حکمت، دانائی اور عقل مندی وہی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ اس سے نہ صرف آپ کی حدیث کا حجت ہونا معلوم ہوتا ہے، بلکہ یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اگر آپ کو آپ کا کوئی حکم کسی کو اپنی عقل کے لحاظ سے حکمت کے خلاف محسوس ہو تو اعتبار اس کی عقل کا نہیں بلکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی حکمت کا ہے۔ چوتھا فریضہ یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں کو پاکیزہ بنائیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اس سے مراد آپ کی عملی تربیت ہے، جس کے ذریعے آپ نے صحابہ کرام کے اخلاق اور باطنی صفات کو گندے جذبات سے پاک کر کے انہیں اعلیٰ درجے کی خصوصیات سے آراستہ فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن و سنت کا صرف کتابی علم بھی انسان کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہے۔ ظاہری علم، ٹھیک ہے جی، جب تک اس نے اس علم کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی عملی تربیت نہ لی ہو، یعنی ظاہری تعلیم، باطنی علوم بھی حاصل کرنے ہیں، ظاہری علوم بھی قرآن علوم حاصل کرنے ہیں، قرآنی علوم، درس نظامی، اور باطنی علوم اللہ والوں سے ہر کسی کو اللہ نے ہر نعمت نہیں دی ہوتی، تو ہر کسی سے ہر نعمت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر کسی کے پاس ہر نعمت نہیں ہوتی، تو ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ایک چیز حاصل ہو گئی، دوسرے کو برا بھلا کہنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنی صحبت سے سرفراز فرما کر ان کی تربیت فرمائی، پھر صحابہ نے تابعین کی اور تابعین نے تبع تابعین کی اسی طرح تربیت کی، اور یہ سلسلہ صدیوں سے اسی طرح چلا آتا ہے۔ باطنی اخلاق کی اسی تربیت کا علم علم احسان یا تزکیہ کہلاتا ہے، اور تصوف بھی در حقیقت اسی علم کا نام تھا، اگرچہ بعض نااہلوں نے اس میں غلط خیالات کی ملاوٹ کر کے بعض مرتبہ اسے خراب بھی کر دیا۔ ٹھیک ہے جی، جہاں آپ چیز کو ذہن میں رکھیے، یہاں پہ چیز یاد رکھیے، احسان اور تزکیہ ایک ہی چیز ہے۔ جو قرآن نے تزکیہ کا لفظ قرآن میں آیا اور احسان کا لفظ احادیث میں آتا ہے، اسی لیے بہت اس چیز کا خیال کرنا ہے۔ تصوف کا نام لیا جائے تو کچھ لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے، تو ان کے سامنے ہم نے کیا لینا ہے؟ قرآنی نام تزکیہ اور حدیث کا نام علم احسان لینا ہے، یعنی یہی باطنی اصطلاح، روحانی ترقی، یہ علم احسان ہے، تزکیہ کا علم ہے، لیکن اس کی اصل یہی تزکیہ ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے یہاں فرمایا، اور ہر دور میں تصوف کی اصل حقیقت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں اور موجود رہتے ہیں، رہنا ہے قیامت تک۔ اللہ والے جو خالص ہیں، مخلص ہیں، صحیح سچی کھری بات کرنے والے رہیں گے، اور دو نمبر بھی رہیں گے۔ اب ہمیں خود سوچنا ہوگا، عقل سے کام لینا ہوگا، سچے کھرے کون ہیں اور دو نمبر کون ہیں، اور کیا ہے جو قرآن کو صحیح سمجھ نہیں رہے، بیان نہیں کر رہے، اور جاہل ہیں، اعمال سے جو ہے خالی ہیں، اور صرف باتیں کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں، اور صرف جو ہے ایک ہی چیز کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جناب کیا ہیں؟ اس چیز کو ہم نے بہت اچھی طرح سمجھ لیا۔ یہ چھوٹا رکوع تھا، ہم نے تزکیہ کو سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بہت ہی جو ہے نا پاور دی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، روحانی پاور، روحانی قوت، اور ان کی سامنے ہونا ہی، جس کو ہدایت ملنی ہوتی ہے، جس کی روحانی ترقی ہونی ہوتی ہے، تو وہ بہت زیادہ مجاہدے نہیں کرنے پڑتے اس کو، ٹھیک ہے جی، بہت زیادہ لمبے چوڑے اذکار، مجاہدے اور چلے، ٹھیک ہے جی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہی اللہ تعالیٰ ان کی ظاہری اصلاح فرما دیتے، باطنی علوم عطا فرما دیتے، باطنی طور پہ بھی ان پہ ترقی ہو جاتی، باطنی بیماریاں اندر کی جتنی بھی ہیں وہ دل صاف ہو جاتا، ٹھیک ہے جی، اور وہ کیا کرتے جی؟ ترقی پا جاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں ایسے تو نہیں ہے ہر کوئی کہ بھائی فوراً جاؤ کسی اللہ والے کے پاس فوراً ہی بندہ سیٹ ہو جائے، تو وقت لگتا ہے نا، ٹائم گزارنا پڑتا ہے، مہینے لگتے ہیں، سالوں لگتے ہیں، کئی اللہ والوں نے کتنے کتنے سال گزارے، تو اسی لیے ساری ترتیب ہوتی ہے جی، اس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسی سلسلے میں انشاءاللہ ہمارا جو ہے پروگرام ہونے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی سلسلے میں اصلاحی پروگرام ہمارے روزانہ بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک یا دہانی کے پروگرام، ٹھیک ہے جی،
اسی پروگرام کے تحت آج 11:30 بجے بھی پروگرام ہونے والا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو تھوڑا مختصر کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یا اللہ پاک 22 روزے ہو چکے ہیں، یا اللہ بہت سارے ہم نے ان روزوں کو ایسے ہی جو ہے گزار دیا، صحیح طرح نہیں جو ہے کرنا تھا، اعمال کرنے تھے، روزوں کا خیال کرنا تھا، نہیں کیا، ہمیں معاف فرمائیے۔ یا اللہ یہ کچھ رہ گئے ہیں یہ نصیب فرمائیے، اس میں عبادات صحیح نصیب فرما دیجئے، لیلۃ القدر کی عظیم نعمت رات یا اللہ وہ اپنے فضل سے عطا فرمائیے۔ یا اللہ خیر من الف شہر، یا اللہ آپ کا فضل ہے، اتنی ہزار مہینوں سے بہتر آپ نے اس کو فرمایا تھا، یا اللہ مہربانی فرمائیے، کچھ ہمیں بھی اس رات میں کوئی عبادت کی توفیق ہو جائے، صحت عطا فرمائیے، عافیت بدن عطا فرمائیے، یا اللہ صحت عافیت عطا فرمائیے، یا اللہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ بہت یا اللہ خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نصیب فرماتے ہیں، یا اللہ کچھ مہربانی ہم پر بھی ہو جائے، ہمیں بھی اس رات کچھ عبادت کی توفیق ہو جائے۔ مغرب سے بعد طلوع فجر تک آپ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ ربهم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے۔ یا اللہ ہمارا تزکیہ بھی فرما دیجئے، یا اللہ ان آیات کے اوپر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ اپنی یاد ہمیں نصیب فرمائیے، یا اللہ آپ کو ہم یاد کرنے والے بن جائیں، جس طرح آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے بندے اس طرح بن جائیں۔ یا اللہ اپنی محبت اطاعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اطاعت نصیب فرمائیے، اہل حق کے ساتھ گامزن فرمائیے ہمیں، یا اللہ ان کے ساتھ جوڑے رکھیے، اہل حق کی، علماء کی، تمام شعبوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے ہمیں محفوظ فرمائیے، یا اللہ ہر قسم کے قتل و غارت سے محفوظ فرمائیے، دہشت گردی سے حفاظت فرمائیے، یا اللہ علماء کرام کی، دین والوں کی یا اللہ حفاظت فرمائیے، یا اللہ حفاظت فرمائیے، مشائخین کی، ہمارے اساتذہ کی حفاظت فرمائیے، ان کے مقاصد یا اللہ اس میں آسانیاں پیدا فرمائیے، پایا تکمیل تک پہنچائیے، جو بھی اسلامک سینٹر ہیں، اسلام کے قلعے ہیں، اور یا اللہ جو اسلام کے شعبے ہیں تمام شعبوں کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ ہمیں بھی کوئی نہ کوئی خدمت کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک۔